بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت سیاست، عدالت، وکالت، صحافت ہر جگہ پر تنازعات جنم لے چکے ہیں۔ ایک شدید قسم کی بحرانی کیفیت ہے۔ سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام، اور پھر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی لڑائی، عدالت کے اندر ججز کی آپس میں لڑائی، بام دستوں گریباں ہونا، اس سے پاکستان یقینی طور پر ہر لحاظ سے کمزور ہو رہا ہے۔ لیکن انصاف کا نظام اتنا زیادہ کمزور ہوا ہے کہ اس وقت پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتیں، جن کے مینڈیٹ پر فارم 47 کے تحت لینے کا الزام ہے، اور ایک ناجائز قسم کے مینڈیٹ کے ساتھ جس طرح کی قانون سازیاں ہو رہی ہیں، ترمیمات ہو رہی ہیں، وہ مزید سوالیہ نشان پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن آج جسٹس منصور علی شاہ نے جو تقریر کی ہے، یہ تقریر بہت طوفانی تقریر ہے۔ اس کے اندر 26ویں آئینی ترمیم کرنے والوں کو کس طرح انہوں نے جھنجھوڑا ہے، کیا مقصد انہوں نے بتایا تھا، اور ایجنڈے کس پہ چل پڑے ہیں۔ اور اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ وہ انصاف کی فراہمی ہے، اور لاکھوں کیسز اس وقت عدالتوں کے اندر موجود ہیں، ان کا کوئی متبادل حال موجود نہیں ہے۔ اور یہ کریڈٹ منصور علی شاہ کو جاتا ہے، کم از کم انہوں نے اس مسئلے پر نہ صرف گفتگو کی ہے بلکہ ایک ایسا متنازع حل پیش کیا ہے جو بنیادی طور پر سیاسی جماعتوں کو، حکومت کو، وہ خواہ اپوزیشن ہو، سب کو پیش کرنا چاہیے۔ اب یہ مسئلہ کیا ہے، اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، حکومت ہو، اپوزیشن ہو، لڑائی ہمیشہ جاری رہتی ہے، لیکن عام پاکستانی کے جو مسائل ہیں وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایک مہنگائی بہت بڑا مسئلہ ہے، بے روزگاری یہ بھی ایشو ہے۔ لیکن انصاف کے نظام میں اگر آپ دیکھیں تو لاکھوں لوگ روزانہ کورٹ کچہریوں کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف ادارے، وہ پولیس اسٹیشن ہو، ایف آئی اے ہو، نیب ہو، اینٹی کرپشن ہو، یا دیگر جو ادارے ہیں، وہاں پہ لوگ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں۔ جو بابو ہیں، جو صاحب ہوتے ہیں، وہ جس طرح ایک بیوروکریسی کا یہ سسٹم ہے، اور اس میں عام آدمیوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، اور ناجائز قسم کے، آپ کو علم ہے، یہ مقدمات بنا کے تو دیہڑیاں لگائی جاتی ہیں۔ کتنے لوگ پولیس کے ہاتھوں جو ہے وہ بلیک میل ہوتے ہیں، دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ اب آج جو ہے وہ اس کا متبادل نظام، یہ لاکھوں کیسز، بھئی ججز کی تعداد تھوڑی سی ہے، روزانہ تاریخیں ڈال دی جاتی ہیں، چند ایک پر بحث ہوتی ہے، اور اس کے بعد فیصلے لٹکتے رہتے ہیں، 40 50 اور 10 15 سال تو معمول کی بات ہے، یہ مقدمات چلتے ہیں۔ آج جو جسٹس منصور علی شاہ نے بنیادی طور پر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ایک تقریب سے جو انہوں نے خطاب کیا ہے، یہ خطاب انتہائی عام ہے۔ بہت ساری ایسے موضوعات ہیں کہ ہم چٹ پٹی باتیں سننا چاہتے ہوتے ہیں، لیکن یہ انہوں نے جو حل پیش کیا ہے، ایک تو انہوں نے بتایا کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تو اس وقت بتایا یہ گیا کہ چونکہ کیسز بہت زیادہ ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ کیسز جو ہے ان کا لوڈ کم ہو۔ لیکن آج انہوں نے دلیل سے ثابت کیا ہے، اور ایک کوشش کی ہے انڈائریکٹ بتانے کی کہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا جو میں سمجھا ہوں۔ یعنی یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے، وہ اس کا مقصد کیسز کو ختم کرنا یا ان کی تعداد میں کمی نہیں تھی۔ کیوں؟ منصور علی شاہ نے آج تقریر کے اندر بتایا کہ بھئی اگر یہ مقصد ہوتا تو پھر تو سب سے زیادہ جو اس وقت کیسز ہیں وہ ضلعی عدالتوں کے اندر ہے، تحصیل کورٹس کے اندر ہے، یعنی جس کے اندر آپ کو علم ہے تحصیل لیول پر بھی اس وقت جو ہے وہ سیشن ججز بیٹھتے ہیں، تو یہ تو نیچے ہے ماتحت عدالتوں کے اندر، تو وہاں تو ججز کی تعداد میں اضافہ نہیں کیا گیا، وہاں تو اس طرح کام نہیں کیا گیا۔ تو انہوں نے یہ الفاظ نہیں بولے، لیکن سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایجنڈا اور ہے، یعنی پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور، وہ بات جس طرح ہوتی ہے۔ تو متبادل حل انہوں نے پیش کیا، میں یہ آپ کے سامنے ہو بہو پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ ایک بڑا سنگین ماجرا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، اس وقت چونکہ انصاف ترجیح نہیں ہے، عوام کے مسائل حل کرنا یہ جو ہے اس وقت ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ منصور علی شاہ کہتے ہیں آج کی تقریر میں کہ 26ویں ترمیم، ظاہر ہے جب جج کوئی تقریر کرتا ہے تو وہ سیاستدانوں کی طرح نہیں کرتا، اور اس کی جو تقریر ہے بیٹوین دا لائنز، اس کا معنی ہوتا ہے، وہ سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ 26ویں ترمیم یہ کہہ کر لائے گئی کہ اعلیٰ عدلیہ میں ڈھیروں مقدمات التوا کا شکار ہیں، حالانکہ صرف 2% مقدمات سپریم کورٹ اور 14 اور 86% ضلعی عدالتوں کے اندر زیر التوا ہے۔
ہر صورت عدالت جانے کی خواہش کو ختم کر کے سائلین کو متبادل ایک ریکنسلیشن یا مصالحتی نظام کی طرف لانا ہوگا۔ تو یہ انہوں نے متبادل پیش کیا کہ بھائی مصالحتی جو کونسلز ہیں ان کو ایکٹیو کریں، ورنہ یہ جو عدالتیں ہیں جتنی ججز کی تعداد ہے 14% انہوں نے کہا کہ ٹوٹل، یعنی 2% سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیسز ہے، 14% ہائی کورٹس کے اندر ہے، اور نیچے 86% مقدمات تو ضلعی عدالتوں کے اندر ہے۔ اس کا تو 26ویں آئینی ترمیم میں کوئی نہیں سوچا گیا نا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اوپر ایک اپنا ایجنڈا ہوتا ہے اور اس کے تحت ہی بظاہر چلا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ، انہوں نے ویڈیو لنک پر یہ تقریر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 40 لاکھ مقدمات پورے پاکستان میں زیر التوا ہیں۔ اچھا، اس کے اندر نا میں ایک آپ کو اور چیز بتا دوں، بہت سارے ایسے مقدمات ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ ان عدالتوں کے اندر نہیں ہوتے، مثلا تحصیلدار، نیب تحصیلدار، اے سی اور ڈی سی کے پاس بھی مقدمات چل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح محکمہ جاتی مقدمات وہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ 40 لاکھ مقدمات پورے پاکستان میں زیر التوا ہے۔ 26ویں ترمیم یہ کر لائی گئی کہ اعلیٰ عدلیہ میں مقدمات التوا کا شکار ہے۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ 66,000 مقدمات ہر ماہ ضلعی عدالتوں میں اور 4,000 ہائی کورٹس میں دائر ہو رہے ہیں۔ ہر صورت عدالت جانے کی خواہش کو ختم کرنا ہوگا۔ ملک بھر کی ضلعی عدلیہ میں صرف 3,000 ججز موجود ہیں، اور ہماری آبادی کے حساب سے 10 لاکھ شہریوں کے لیے اس وقت ایک جج موجود ہے۔ یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لاکھوں لوگ روزانہ کورٹ کچہریوں کے دھکے کھاتے ہیں، صبح 6-7 بجے گھر سے نکلتے ہیں، 9 بجے 8 بجے عدالت میں پہنچتے ہیں، کئی بیچارے ان کو 11 بجے 12 بجے 1 بجے بتایا جاتا ہے آپ کی تاریخ ہو گئی ہے، کئی 3 بجے 4 بجے تک عدالتوں کے اندر دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، کوئی منشیوں کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے، اور ججز کا عالم یہ ہے جنہوں نے انصاف کرنا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ریڈر وہ مٹھی گرم کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی جج کے ساتھ بیٹھا ہوا جو ریڈر ہے عموماً عدالتوں کے اندر، اس کی مٹھی میں آرام سے ادھر بحث ہو رہی ہے، جج صاحب مقدمہ سن رہے ہیں، اور ادھر سے جو عدالتوں میں جاتے ہیں ان کو پتہ ہے، تو وہ آرام سے اس کی مٹھی میں دیا جاتا ہے اور وہ تاریخ ڈلوا لی جاتی ہے۔ اور بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ فائلیں غائب ہو جاتی ہیں عدالتوں سے۔ اس طرح کا بھی کمزوریاں بعض اوقات پائی جاتی ہیں۔ تو اتنا کمزور یہ سسٹم ہے۔ پھر جو ناجائز مقدمے بازی ہے، یعنی آپ تھانے کے اندر، کچہری کے اندر فوجداری مقدمات، کوئی اگر جو ہے وہ ناجائز مقدمہ قائم کرے تو اس کو بھی اتنی سزا ہونی چاہیے تاکہ یہ ناجائز مقدمے بازی جو ہے وہ جھوٹی ختم ہو۔ لیکن جس کا دل کرتا ہے جھوٹی مقدمے بازی کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب انہوں نے کہا کہ ہر صورت عدالت جانے کی خواہش کو ختم کرنا ہوگا۔ ملک بھر کی ضلعی عدلیہ میں صرف 3,000 ججز موجود ہیں۔ ہماری آبادی کے حساب سے 10 لاکھ شہریوں کے لیے ایک جج موجود ہے۔ ہمیں اپنے ذہن کو تھوڑا سا انتظامی معاملات سے نکال کر مصالحت کی طرف لانا پڑے گا۔ اب اپنے معاملات عدالتوں تک لے جانے کا زمانہ گزر چکا، نئی مصالحت کی طرف دنیا جا رہی ہے تاکہ ان کے مسائل ختم ہوں۔ اچھا، یہ انہوں نے مصالحت پر زور دیا ہے کہ اس طرح کے فورمز ہونے چاہیے یونین کونسل لیول پہ کہ یہ سارے ہوں۔ انہوں نے کہا 26ویں آئینی ترمیم آڑے آ جاتی ہے، یعنی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم آڑے آ جاتی ہے۔ یعنی مقصد کیا ہے کہ اب ہم کھل کے جج بھی بات نہیں کر سکتے۔ یہ 26ویں آئینی ترمیم کو انہوں نے خاص طور پر اس کے اندر ٹارگٹ کیا ہے۔ اچھا، ہڑتالوں اور التوا کے کلچر سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ آدھے مقدمات حکم امتناعی اور آدھے ضمانتوں پر چل رہے ہیں۔ سنجیدہ مقدمات دبے رہتے ہیں۔ سب کو سمجھنا ہوگا کہ ایک راستے پر چلنا ہوگا، معاملات مل بیٹھ کر حل کرنے سے ہو سکتا ہے۔ عدالتوں تک جانا ہی نہ پڑے، سائلین کا بنیادی حق وہ معاملے کو مصالحت کی طرف لے جائیں۔ ثالثی سے ہی معاملات تیزی سے حل ہوں گے۔ ثالثی سے سماجی اور اخلاقی ذمہ داری کے ساتھ وکلاء کو فیس بھی ملے گی۔ اس طریقے سے ایک کی بجائے 50 مقدمات بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ یعنی مصالحت وہ وکلاء کو درمیان میں ڈال کے، تو بجائے اس کے کہ جس طرح شہادت ہوتی ہے آج کل فیملی مقدمات کے اندر، اور جو ہے وہ شہادت عموماً وکلاء کو مقرر کر دیا جاتا ہے اور وہ وہاں پہ ریکارڈ کرتے ہیں اور ان کو تھوڑا بہت خرچہ پراپر طریقے سے دونوں فریقین سے لے دیا جاتا ہے تاکہ جج صاحب جو ہے ان کا وہ ٹائم بچ جائے۔ تو اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ وکلاء جو ہے
وہ مصالحت کے طور پر ان کا رول ہو، اور وہ وہاں بیٹھ کے بجائے ججز جو ہے وہ فائلیں بھرتے رہیں تو وکلاء اس کے اندر کردار ادا کریں اور ان کو اس کے اندر پے بھی کیا جائے۔ عدالتی نظام مسائل سے دور لے جاتے ہیں۔ تو لاہور کے بعد اب پہلا اے آر ڈی کا پائلٹ پروجیکٹ اسلام آباد میں بننے جا رہا ہے۔ جوڈیشل اکیڈمی اسلام آباد میں ججز اور وکلاء کو مصالحت کی تربیت دی جا رہی ہے۔ ضلع عدالتوں کے بہت سارے ججز کی تربیت کرائی گئی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے طور پر میں نے سال 2017 میں 30,000 مقدمات اے ڈی آر عدالتوں کو بھجوائے تھے۔ یہ مصالحتی جو عدالتیں ہیں ان کو بھجوائے گئے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آپ دیکھیے کچھ اس وقت جو ہے وہ پورے پنجاب کے اندر صفائی کا کام ہو رہا ہے، تجاوزات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، ناجائز تجاوزات۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اکراس دا بورڈ اس وقت تک کم از کم میں نے دیکھا ہے کہ بازار یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ یہ نون لیگ کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے یا فلاں کا ہے۔ فارم 47 کی حکومت بے شک کہیں، اس کے باوجود یہ ایک اچھا قدم ہے جو اس وقت بظاہر جو ہے وہ ابھی مجھے کوئی شکایت نہیں پہنچی۔ جہاں بھی دیکھا ہے تو بازار کھلے ہو رہے ہیں۔ جو ناجائز تجاوزات سالوں سے سیاسی حکومتیں ہاتھ نہیں ڈال رہی تھی وہ ہاتھ ڈالا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ تو عوام جو ہے کورٹ کچہریوں سے جو ہے وہ بھاگے، انصاف کا نظام ہو، متبادل نظام انہوں نے پیش کیا ہے، 26ویں آئینی ترمیم۔ تو یہ ویژن ہے منصور علی شاہ کا، لیکن اس کو چیف جسٹس نہیں بننے دیا گیا۔ اب چیف جسٹس یائی آفریدی صاحب بھی کوئی اپنی وزڈم استعمال کریں، کوئی تو ایسی چیز لے کے آئیں کہ ان کے دماغ کے اندر بھی کوئی اس طرح کا حل ہے اور معاملات، تاکہ یہ لوگوں کا جو ہے وہ کورٹ کچہریوں سے چکر یہ کم سے کم ہو سکے۔ دیکھتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔